بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور شمع ہیں، صحابہ پروانے۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب بھی ایک طرح کی وحی ہوتا ہے۔ حضور نے اسے اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھ کر عمرے کی تیاری شروع کر دی اور عمرے کا احرام باندھ کر اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر 1400 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضور مکے کے قریب پہنچے تو قریش کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ آپ علیہ السلام اس خیال سے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔ قریش کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خزاع کے سردار بدیل بن ورقہ کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ حضور علیہ السلام کس مقصد سے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ کرنے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بدیل نے یہی بات واپس جا کر قریش کو بتا دی۔ قریش مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ مسلمان زیارت اور عمرے کے بہانے آئیں اور ہمارے شہر کو فتح کر لیں۔ انہوں نے حلیس بن علقمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حلیس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے اونٹ ساتھ ہیں تو چپ چاپ واپس جا کر قریش سے کہنے لگا کہ مسلمان قربانی کے اونٹ لے کر عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں روکنا مناسب نہیں۔ قریش نے اس کی بات نہ مانی۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود کو مسلمانوں کی آمد کا مقصد معلوم کرنے اور ان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کس ارادے سے آئے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ جو وہ اس سے پہلے دے چکے تھے۔ عروہ جب حضور کے پاس سے واپس گیا عروہ جب حضور علیہ السلام کے پاس سے واپس گئے تو قریش سے کہنے لگے، لوگوں، میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، قیصر اور کسریٰ کے درباریوں میں گیا ہوں، نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، مگر جو شان میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے وہ کسی کی نہیں دیکھی۔ میں نے ان کے ساتھیوں کو جیسی عزت ان کی کرتے دیکھا ہے ویسی کسی اور کی نہیں دیکھی۔ وہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو نہایت ادب اور خاموشی سے ان کی بات سنتے ہیں، ان کی نظریں نیچی رہتی ہیں، وہ ادب سے سر نہیں اٹھاتے۔ اے اہل قریش، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ان سے نہ الجھو اور جس ارادے سے وہ آئے ہیں ان کو پورا کرنے دو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔